جو کچھ ہوتا ہے وہ اصل شیخ میں ہوتا ہے، تصویر میں کچھ نہیں۔ اگر تصویر ہی سے آپ کو تسکین ہو جائے تو جو آپ کو پیاس لگے گی تو میں پانی کی تصویر سامنے کر دوں، دیکھیں کیسے پیاس بجھتی۔ آپ کو بھوک لگے گا تو میں فروٹ کی تصویر، کھانے کی تصویر، روٹی کی تصویر، بوٹی کی تصویر، اور کیسے آپ کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ ارے بھوک بھی تصویر سے نہیں ملتی، اصل سے ملتی۔ اصل پانی لاؤ تو پیاس بجھے گی، اصل کھانا لاؤ تب بھوک مٹے گی، اصل دوا لاؤ تو اس کی، ورنہ آپ ڈاکٹر صاحب دوا دیں آپ اس کو فوٹو لے لیں، ہر پلیٹ تصویر ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ یہ کمزوری ہے۔ جو کام آپ کو تصور سے لینا تھا آپ وہ کام تصویر سے لے رہے ہیں۔ یہ بہت فرق کی بات ہے۔ تصور سے کسی کا آپ تصور کریں، اس لیے جتنی فوٹوگرافی کرتے ہیں یہ بالکل نقصان کا سودا ہوتا ہے۔ عقیدت بہت ہے مگر نقصان کی بات ہے۔ آپ جب تصویر دیکھنے کے عادی ہو جائیں گے تو کبھی بھی آپ کی پیر کا اصلی آپ کے ذہن میں آئے گا ہی نہیں۔ جب کبھی پیر کا خیال کریں گے تصویر کی صورت آئے گی، چونکہ آپ اسی کے دیکھنے کے عادی ہیں۔ اصل پیر تو آئے گا، اور جو تصویر آپ کے ذہن میں آئی وہ کیا کچھ نہیں، اس کے اندر کچھ نہیں۔ وہ تصویر نہ عالم ہے، نہ فاضل ہے، نہ متقی ہے، تصویر کے اندر تو کچھ نہیں۔ اور اگر آپ پیر کا ڈائریکٹ تصور کر لیں، اب جو تصور آیا، اب جو ذات آئی ہے وہ اپنے صفات کے ساتھ آئے گی۔ تصویر میں تو کوئی صفت ہے ہی نہیں، وہ کیا ہے؟ اتنا بڑا نقصان ہے۔ جو لوگ تصویر ٹانگ دیتے ہیں یا رکھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں وہ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ شیطان بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ اس کو اصل سے دور کر دو، تصویر سے لگا دو۔ وہ اصل سے آپ کو دور کرو، اس لیے کہ اصل سے تو فیض ملتا ہے، تصویر سے تو کچھ ملنے والا نہیں۔ تو ہمیشہ اس بات کا ذہن میں رکھنا چاہیے، اسی لیے تصویر کشی کو حرام قرار دیا گیا۔ حرام جو قرار دیا اس نے، اس بات کا ذہن میں رکھنا چاہیے، اسی لیے تصویر کشی کو حرام قرار دیا گیا۔ حرام جو قرار دیا اس نے، اس بات کا ذہن میں رکھنا چاہیے، اسی لیے تصویر کشی کو حرام قرار دیا گیا۔ حرام جو قرار دیا اس نے، اب کوئی مجبوری ہوتی ہے، کسی کو کوئی عذر ہوتا ہے تو عذر سے جس چیز میں رخصت ہو اس کو عام طریقے سے نہیں ماننا چاہیے۔ تو یہ ہے مجبوری کی چیز ہے، یہ فیض لینے کی چیز نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ فیض خود ملے گا، فیض نہیں ملے گا، اتنا ہی فیض ملے گا کہ آپ کا داخلہ ہو جائے گا، ورنہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو اور یہ سب کرنا، تصویر کو اصل سمجھنا۔ گنبد خضرا کی تصویر ہے، آپ اس کا احترام کریں، اس کا احترام کریں، مگر اس کو گنبد خضرا سمجھ لیا تو آپ نے گنبد خضرا کی توہین کی۔ کعبہ کی تصویر ہے، ٹھیک ہے آپ نے لیا، غیر جاندار کی تصویر تو آپ رکھ ہی سکتے ہیں، مگر اگر آپ نے اس کو کعبہ سمجھ کر اس کا طواف شروع کر دیا یہ غلط بات ہو جائے گی۔ کعبہ کی تصویر کو تصویر سمجھو، کعبہ نہ سمجھو۔ یہ انسان کی غلطی ہے کہ تصویر کو آپ نے اصل سمجھنا شروع کر دیا۔